الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ونويت سنة الاعتكاف. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ صلی اللہ علیکم، یعنی تم مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. ترجمہ کنز العرفان. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت فرمائے گا مگر جہنم کے راستے کی، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا. یہاں بھی یہودیوں کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ عز و جل کے ساتھ کفر اور کتاب الہی یعنی توریت میں موجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بدل کر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے ظلم کیا. تو ایسے لوگ جب تک اپنے کفر پر قائم رہیں اور کفر پر مریں، ان کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ انہیں کسی صحیح راہ کی ہدایت ملے گی. البتہ جہنم کا راستہ ان کے لیے ضرور کھلا ہوا ہے اور وہ بالکل واضح ہوگا. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. ترجمہ کنز العرفان. اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تو ایمان لاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. قد جاءکم الرسول بالحق، بے شک تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے. تمام بنی نوع انسانی کو عظیم خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اے لوگوں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تشریف لا چکے. وہ خود بھی حق ہیں اور ان کا ہر قول ہر ادا حق ہے. ان کی شریعت حق ہے، ان کی طبیعت حق ہے، ان کی تعلیم حق ہے. وہاں باطل کا گزر نہیں، لہٰذا ان پر ایمان لے آؤ، اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. اور اگر تم خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو گے تو اس میں ان کا کچھ ضرر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ترجمہ کنز العرفان. اے کتاب والو، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کہو. بے شک مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ صرف اللہ کا رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک خاص روح ہے. تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ معبود تین ہیں. اس سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. صرف اللہ ہی ایک معبود ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کارساز ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اس سے پہلے والی آیات میں یہودیوں کی دین میں زیادتیوں اور ان کے جرائم کو بیان فرمایا. اب عیسائیوں کے دین میں غلو اور حد سے بڑھنے کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے. عیسائیوں کے فرقے اور ان کے عقائد. عیسائی 4 بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے: یعقوبیہ، ملکانیہ، نستوریہ، مرقوسیہ. ان میں سے ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جداگانہ کفریہ عقیدہ رکھتا تھا. یعقوبیہ اور ملکانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے. نستوریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، جبکہ مرقوسیہ فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ 3 میں سے تیسرے ہیں. اور اس جملے کا کیا مطلب ہے، اس میں بھی ان میں اختلاف تھا. بعض 3 قنون یعنی وجود مانتے تھے اور کہتے تھے کہ باپ، بیٹا، روح القدس 3 ہیں، اور باپ سے ذات، بیٹے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس سے ان میں حلول کرنے والی حیات مراد لیتے تھے. گویا ان کے نزدیک الہ 3 تھے اور اس 3 کو ایک بتاتے تھے. بعض کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناسوتیت یعنی انسانیت اور الوہیت کے جامع ہیں. ماں کی طرف سے ان میں ناسوتیت آئی اور باپ کی طرف سے الوہیت آئی.
تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرہ، اللہ تعالیٰ ظالموں کی بات سے پاک اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔ یہ فرقہ بندی عیسائیوں میں ایک یہودی نے پیدا کی جس کا نام بولس تھا، اس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے عقیدوں کی تعلیم دی۔ اس آیت میں اہل کتاب کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراد و تفرید سے باز رہیں، انہیں خدا اور خدا کا بیٹا بھی نہ کہیں اور حلول و اتحاد کے عیب لگا کر ان کی تنقید بھی نہ کریں، بلکہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں، ان کے لیے اس کے سوا اور کوئی نسب نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے۔ جب رب تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بھیجا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص روح ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور تصدیق کریں کہ اللہ عز و جل ایک ہے، بیٹے اور اولاد سے پاک ہے، اور اس کے رسولوں کی تصدیق کریں اور اس کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے رسولوں میں سے ہیں۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو کہ معبود تین ہیں۔ بعض عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، بعض انہیں تیسرا خدا مانتے تھے اور بعض انہیں کو خدا مانتے تھے۔ ان تینوں فرقوں کی تردید کے لیے یہ آیت کریمہ اتری۔ لفظ اللہ میں ایک فرقے کی تردید ہے، واحد میں دوسرے کی، اور سبحانہ ان یکون لہ ولد میں تیسرے کی۔ عقل مند انسان خود ہی غور کر لے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جتنے انسان ہیں سب اسی کے بندے اور مملوک ہیں، انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی داخل ہیں، اور جب یہ بھی بندے اور مملوک ہیں تو ان کا بیٹا اور بیوی ہونا کیسے تصور ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب بیہودہ باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ نہ تو مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ عار کرتا ہے اور نہ مقرب فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو عنقریب وہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا للہ، مسیح اللہ کا بندہ بننے سے ہرگز عار نہیں کرتا۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیب لگاتے ہیں کہ انہیں اللہ عز و جل کا بندہ کہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل کا بندہ ہونا باعث فخر ہے، نہ کہ باعث شرم۔ نیز اللہ عز و جل کی عبادت سے نفرت کرنا اور اس میں شرم محسوس کرنا کافر کا کام ہے، مسلمان کا نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے اجر عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا، اور وہ جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا انہیں دردناک سزا دے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان والے ہیں۔ یہاں اللہ عز و جل کی بندگی کو اپنا اعزاز اور اپنے سر کا تاج سمجھنے والوں یعنی مومنین صالحین کو بشارت، اور اللہ عز و جل کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرنے والوں کو وعید بیان کی گئی ہے۔ پہلے گروہ کو بھرپور اجر ملے گا اور اس کے ساتھ ان پر فضل الہی کی مزید بارش برسے گی جس میں اللہ عز و جل کا دیدار بھی شامل ہے۔ اس کے برعکس عبادت الہی کے منکروں اور اس سے تکبر کرنے والوں کو دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔